تو جو بھی آدمی حج عمرہ کرنے جاتا ہے اس کا سب سے پہلے اس سفر کے اندر جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ پاسپورٹ بنانے والے ہیں۔ تو پاسپورٹ بنانے والا جو محکمہ ہے، آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں، کبھی آپ ان سے واسطہ پڑے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح یہ لوگ اللہ رب العزت کے مہمانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے ساتھ اس سفر میں سب سے پہلے کس طرح یہ زیادتی کرتے ہیں اور اپنا نامہ اعمال خراب کرتے ہیں اور اپنی بخشش کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حکومت وقت نے یہ پاسپورٹ کا محکمہ بنایا ہے تو اس کے لیے اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں، تو ان محکمے والوں کو چاہیے کہ ان اصول و ضوابط کے تحت ہی پاسپورٹ بنانے کا کام انجام دیں۔ اور پھر محکمے نے ان کے لیے جو تنخواہیں مقرر کی ہیں، یہ ان کی تنخواہ ہے، یہ ان کی اجرت ہے، یہ ان کا حق ہے۔ جب یہ اس حق سے تجاوز کر کے عوام سے زیادہ پیسہ لیں گے، عوام سے خواہ مخواہ کوئی چکر، کوئی بہانہ بنا کر پیسہ لیں گے، تو اس وقت یہ پیسہ ان کے لیے حرام ہوگا۔ تنخواہ سے ہٹ کر جو کچھ لیں گے یہ ان کے لیے حرام ہے۔ جب حرام ان کے گھروں میں جائے گا، جب حرام ان کے بچے کھائیں گے، تو وہ بچے عبادت گزار کیسے بنیں گے؟ یہ خود عبادت کرنے والے کیسے ہوں گے؟ اور پھر قیامت والے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک ایک ایک روپے کا حساب نہیں دے سکے گا۔ اور پھر قیامت والے دن بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حقوق العباد کے لحاظ سے آدمی کلیئر نہ ہوگا۔ تو آپ جب اجرت سے زیادہ، اپنی تنخواہ سے زیادہ کوئی بہانہ بنا کر عام آدمی سے پیسہ لے لیتے ہیں، ایجنٹ کے ذریعے پیسہ لے لیتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے پیسہ لے لیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر کے مجبور کر کے پیسہ لے لیتے ہیں، تو یہ آپ کو معاف نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، کسی کی سفارش کے ساتھ چلے جائیں گے، ہرگز نہیں جا سکو گے۔ وہاں قیامت والے دن جس سے تم نے 2500 زیادہ لے لیا ہے، ضرورت سے زائد لے لیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تم جنت میں نہیں جا سکو گے۔ تمہیں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں نامہ اعمال میں نہیں ہوں گی تو تمہیں اس کے گناہوں کے بدولت، اس کے گناہوں کا بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا، اس کے بدلے تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور پھر نیکیاں کیسے قبول ہوگی؟ جب روزانہ حرام کا رزق تمہارے کھاتے میں آئے گا، روزانہ لوگ تمہیں حرام مال دے کر جائیں گے، روزانہ لوگوں سے ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے پیسے لوگے، تو روزانہ تمہارے روزانہ کے رزق کے اندر وہ جو حرام جو شامل ہو رہا ہے، اس سے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، اس سے تو تمہاری نیکیاں قبول ہی نہیں ہوگی، تو نامہ اعمال میں تمہاری نیکیاں ہوں گی کیسے؟ یہ میں صرف ایک محکمے کی جو نام لے رہا ہوں، ایک تو ان کی اصلاح کے لیے، دوسرا صرف اشارہ ایک کی طرف کر رہا ہوں، سب محکموں کی بات کر رہا ہوں۔ جو پٹواری ہیں یا کوئی بھی سرکار کا محکمہ ہے، اس سب کے لیے میں بات کر رہا ہوں، جو اپنی اجرت سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنا کر لوگوں سے چٹی لیتے ہیں، غریب لوگوں سے بغیر جواز کے حد سے زائد پیسے لیتے ہیں، یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ حقوق العباد جو ہیں وہ بخشے نہیں جاتے۔ تم اگر اس طرح روزانہ کام کر کے جا کر شہید بھی ہو جاؤ تب بھی تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں واضح ہے کہ شہید کے لیے بھی قیامت والے دن شہید کو بھی روک دیا جائے گا جو حقوق العباد لوگوں کے کھاتا ہے۔ جب محکمہ تمہیں تنخواہ دیتا ہے تو تمہیں بٹھانے کا وہاں پر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، لوگوں کی رہنمائی کرو، یسرو ولا تعسروا، یہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرو، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ میرا اپنا ذاتی 2 دفعہ کا مشاہدہ ہے، یہ جو بندہ بھی پاسپورٹ بنوانے جاتا ہے اس کا بھی مشاہدہ ہوگا، لیکن میرا اپنا ذاتی 2 دفعہ کا مشاہدہ ہے۔ میں نہیں شاہد ہوں اس بات کا کہ یہ لوگ غلط طریقے سے پیسہ لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ پاسپورٹ بنوانے جاتا ہے تو یہ کہہ دیں گے فلاں فلاں ڈاکومنٹس لے کے آؤ، آپ کے ڈاکومنٹس میں کمی ہے۔ ایک آدمی کو آگے بٹھایا ہوتا ہے جس نے ڈاکومنٹس پکڑنے ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک سادہ غریب آدمی سفر کر کے جو جاتا ہے ان کے پاس، اس کو الجھا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹس لے کے آؤ، تمہارے ڈاکومنٹس نامکمل ہیں۔ وہی آدمی جب ایک قدم پیچھے ہٹ کر ان کے دفتر سے باہر نکلتا ہے تو وہاں ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایجنٹ اس کو اچک لیتے ہیں آدمی کو کہ آؤ میں تمہارا کام کراتا ہوں۔
1500 ایجنٹ نے لیا، پھر وہ ایجنٹ اس کے ڈاکومنٹس پکڑ کر ڈائریکٹ دفتر میں پہنچائے گا۔ تو جب ڈائریکٹ دفتر میں ایجنٹ لے کے جائے گا، پھر کدھر گئے تمہارے ڈاکومنٹس، پھر کدھر گئی تمہاری شرائط، پھر کدھر گئی تمہارے قوانین؟ پھر کوئی ڈاکومنٹس تمہیں نہیں چاہیے، پھر صرف اس آدمی کا شناختی کارڈ اور اس کی کاپی تمہارے ہاں چل جاتی ہے۔ اور اگر وہ تمہیں چٹی نہ دے، تمہیں حرام کا لقمہ نہ دے، پھر تم کہتے ہو کہ کبھی عورت ہے تو نکاح نامہ لے آ، اگر کوئی بوڑھا ضعیف ہے بیچارہ، اس کو کہتے ہو ڈیتھ سیٹ سرٹیفکیٹ لے کے آ والد کی۔ تو یاد رکھنا، اس سے تمہاری بخشش نہیں ہوگی، خود تم دبتے چلے جا رہے ہو، لوگوں کے حقوق تمہارے سر پر سوار ہو رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ لوگ تو 1500 2000 دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن تم سے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ اور لوگوں کے نامہ اعمال میں بیچارے غریب لوگ، ان پڑھ لوگ، مزدور لوگ مزدوریاں کر کر کے ساری زندگیاں کما کما کے تمہارے پاس آتے ہیں حج اور عمرے کی تیاری کے لیے، ان کے نامہ اعمال میں اخلاص سے بھرا ہوا حج عمرہ لکھا جائے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں چٹی لکھی جائے گی، تمہارے نامہ اعمال میں رشوت لکھی جائے گی، تمہارے نامہ اعمال میں جہنم کی آگ لکھی جائے گی۔ آپ کو آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول حدیث یاد نہیں ہے؟ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت اور چٹی لینے والا، وہ لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن دینے والا تو بیچارہ مجبور ہو کے تمہیں دیتا ہے، تم تنگ ایسا کرتے ہو، اس کو الجھا دیتے ہو، اس کی تو مجبوری ہے، لیکن میرے نبی کی حدیث کی وجہ سے تم ضرور جہنم میں جاؤ گے۔ اداروں سے کہوں گا کہ نوٹس لیں اس بات کا، وقت کا جو حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے نوٹس لینا۔ ہر غریب کو یہ تنگ کرتے ہیں، اور جو وقت کا حکمران ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی خبر لینا، صرف اس ادارے کی نہیں، باقی سب محکموں کے بھی جہاں ایجنٹ بٹھائے ہوتے ہیں، جہاں چٹی خور لوگ دفتروں کے باہر بٹھائے ہوتے ہیں، سب کی خبر لینا وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے، ورنہ حاکم وقت بھی سن لے قیامت والے دن جس طرح ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے، اسی طرح وقت کا جو حاکم ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں ساتھ باندھے جائیں گے۔ اور کوئی بھی عالم آپ کو اس بات پر تنبیہ کرے تو یاد رکھنا وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، خیر خواہ ہے وہ آپ پر نکتہ چینی نہیں کر رہا، وہ آپ پر اعتراض اور تنقید نہیں کر رہا، وہ آپ کو بے عزت نہیں کر رہا، وہ آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ اور یہ بیان میں نے یوٹیوب پر اس لیے ڈالا ہے تاکہ صرف میرے ضلع کا جو دفتر ہے اس کے ملازم نہیں سنیں، بلکہ سارے پاکستان کے ملازم سن لیں، جو بھی اس کام میں ملوث ہیں، قیامت والے دن ان کو جکڑا جائے گا۔ ذرا اپنے کسی علاقے کے مفتی صاحب سے پوچھ تو لینا کہ جب حرام اور چٹی کا پیسہ ہم کھاتے ہیں تو کیا قیامت والے دن ہمیں یہ دینا پڑے گا یا نہیں؟ کیا جب ہم ایجنٹ کے ذریعے ڈاکومنٹس پکڑیں تو ان کو مکمل قرار دے دیتے ہیں اور ایجنٹس نہ آئے؟ اگر تمہارا قانون کہتا ہے کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹس چاہیے، تو پھر 1500 جب لیتے ہو تو پھر تمہارا قانون کدھر جاتا ہے؟ پھر تم سر عام اپنے قوانین کی خود ہی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اور اگر تمہارا قانون نہیں کہتا کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹس چاہیے، تم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہو، تو یہ تمہاری زیادتی ہے۔ اس پر توبہ کریں، اپنا رزق بھی پاک کریں، اپنی اولاد کا رزق بھی پاک کریں۔ اگر تم حرام رزق اپنی اولادوں کو کھلاؤ گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی زیادتی ہے۔ تمہاری اولادوں کے ساتھ اپنی اولاد پر ترس کھاؤ، اپنے آپ پر ترس کھاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔